الرحمن حج ایک فرض عبادت مقدر دین فریضہ حصہ ون خانہ کعبہ بیت اللہ شریف روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جانے والا سب سے پہلا مقدس گھر ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور احادیث کے مطابق یہ مسلمانوں کا قبلہ، مرکز ہدایت اور برکت والی جگہ ہے۔ کائنات کے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے زیر سایہ اس مقدس گھر کی تعمیر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں سب سے پہلے پانی پیدا فرمایا، جس پر اس کا عرش قائم تھا۔ پانی سے بخارات اڑتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی جس نے پانی کو متحرک کیا، اور اس جگہ جہاں آج کعبہ ہے وہاں ایک گول ٹیلہ یا جزیرہ قبا کی مانند ظاہر ہوا۔ اسی ٹیلے پر فرشتوں نے آسمانوں پر قائم بیت المعمور کی سیدھ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور یہی جگہ مکہ مکرمہ کہلائی۔ امام رازی تفسیر کبیر میں تحریر کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ روئے زمین کے وسط میں واقع ہے۔ یہ زمین کی ناف ہے، اور اس کے نتیجے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو چاروں جانب پھیلا دیا۔ اسی لیے اسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ تاریخ مکہ مکرمہ۔ ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک بیت اللہ پہلا وہ گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جو مکے میں ہے، جو بابرکت اور جہاں والوں کے لیے باعث برکت ہے، باعث ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 96۔ کعبۃ اللہ امت مسلمہ کا مرکز و محور۔ کعبۃ اللہ رب ذوالجلال کا وہ مقدس و محترم گھر ہے جو توحید کا مرکز، رب عظیم کی ربوبیت کا مظہر، مقام رشد و ہدایت، تجلیات ربانی کا مظہر اور حرمت و تعظیم کا مستقر ہے۔ یہ مسلمانوں کے دینی تشخص، ملی تحفظ، اجتماعی وحدت، معاشی، معاشرتی اور سماجی زندگیوں میں اتحاد و اتفاق و نظم و ضبط، ایثار و قربانی اور باہمی احترام و محبت کے قیام کا ذریعہ، تسلیم و رضا کا مظہر، مسلمانوں کی زندگی کا محور، ان کی دعاؤں کا مرکز اور روحانی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کائنات کے وجود میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو
آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کی اور حج ادا کیا۔ طوفان نوح میں اللہ نے اپنے اس محبوب گھر کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور کرۂ ارض پر صرف ایک ٹیلا باقی رہ گیا تھا جس کی آغوش میں بیت اللہ کی بنیادیں پنہاں تھیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان پرانی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 127۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو حکم الہی کا نزول ہوا اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تم دیکھو گے لوگ تمہارے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے، پیدل بھی اور دور دراز علاقوں سے دبلی پتلی اونٹیوں پر بھی۔ سورہ حج آیت 27۔ فلسفہ حج۔ حج اسلام کا پانچواں بنیادی رکن اور ایک مقدس عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت، عاقل، بالغ، تندرست مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے۔ حج قولی، بدنی، قلبی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا ہے، لیکن اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ حج کے مہینے کے مخصوص دنوں میں اسلام کے پانچویں رکن کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کا قصد کیا جائے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ سورہ آل عمران 97۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ حج ایسا رکن ہے جو صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد ایسا شخص ہے جو سواری سمیت حج کے دوران طعام و قیام کے تمام اخراجات اٹھانے کی سعادت رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے مقرر فرما دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: حج کے مہینے معین ہیں جو سورۃ البقرہ 197 معلوم ہے۔ حج کے مہینے یہ ہیں: شوال سے ذوالقعدہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ حج کا احرام صرف ان مخصوص مہینوں میں
جبکہ عمرے کا احرام سارا سال باندھ سکتے ہیں۔ ایام حج میں حج بھی مقرر ہے۔ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کے دنوں رات ایام حج کہلاتے ہیں، یعنی حج صرف ان ہی دنوں میں ہو سکتا ہے۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ پاکستانیوں کی اکثریت حج تمتع سے مستفید ہوتی ہے۔ حج تمتع میں حاجی میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر عام کپڑے پہن لیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ سے حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھتا ہے۔ احرام دو بغیر سلی مخصوص چادروں کا نام ہے جو مرد استعمال کرتے ہیں۔ ایک چادر تہبند کی طرح جسم کے نچلے حصے میں لپیٹ لیتے ہیں اور دوسری چادر اوپر کے حصے میں اس طرح ڈالتے ہیں کہ سر اور چہرہ کھلا رہے۔ احرام کی یہ 2 چادریں حاجی کو کفن کی یاد دلاتی ہیں، جبکہ عام سلے ہوئے کسی بھی رنگ کے کپڑے خواتین کا احرام ہے۔ سر کے بال کسی رومال سے چھپا لیں۔ احرام باندھنے اور نیت کرنے کی آخری حدود میقات کہلاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 5 میقات کا تعین فرما دیا ہے۔ پاکستان سے جانے والے حاجیوں کا میقات یرملم ہے، جو مکہ سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ احرام باندھنے اور نیت کرنے کے بعد عربی زبان میں تلبیہ پڑھنا لازم ہے، جو ہر حاجی کی زبان پر جاری رہنے والے مقدس کلمات ہیں۔ وہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ احرام کی حالت میں نیت کرنے کے بعد حاجی پر کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہیں: دوستوں سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔